حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام میں جب ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے تو اسلام کے سخت دشمن تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے پسند ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ پردے کے پیچھے چھپ کے بیت اللہ کے تلاوت سنا کرتے تھے، اور تلاوت کی وجہ سے ان کا دل کچھ نرم ہو چکا تھا۔ وہ سنتے تھے کہ یہ واقعی کوئی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی کلام ہے۔ تو ایک دن مشرکین نے یہ مشورہ کر رہے تھے، ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب وہ دیکھ رہے تھے کہ کون یہ کام کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جو بھی اسلام نہیں لائے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میں یہ کام کروں گا۔ تو سب مکے کے سردار کہنے لگے کہ ہاں تو ہی کر سکتا ہے۔ تو وہ تلوار لے کے غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے۔ راستے میں انہیں ایک صحابی ملے، پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس نیت سے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو جو مسلمان ہو چکے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ بس یہی سننا تھا کہ آپ غصے سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا اور فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف پلٹے۔ گھر میں پہنچے، ابھی باہر ہی تھے کہ قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی جو ان کی بہن تلاوت کر رہی تھی۔ تو دروازے پہ دستک دی اور اندر داخل ہوئے تو بہن نے وہ فوراً جو جس سے وہ پڑھ رہی تھی، جو کاغذ پہ لکھا ہوا تھا قرآن پاک کی آیات، وہ چھپا لی۔ تو اپنی بہن کو سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ تو کیا کر رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ تو وہ خاموش ہو گئی۔ تو ان کا بہنوئی آگے بڑھا، اس کو انہوں نے پکڑ کے مارا اور اپنی بہن کو دھکا دیا، مارا۔ آپ کی بہن کا سر پھٹ گیا اور خون نکل آیا۔ پھر جب کوئی غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا بہن کا خون دیکھ کے، تو پھر کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ٹھیک سنا ہے، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو کہنے لگا کہ یہ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے تم غسل کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو پھر اس کو ہاتھ لگانا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ تو پھر آپ خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو۔ تو جب پاس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر عمر کو جھنجھوڑا اور پوچھا کہ کس ارادے سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جو آپ لے کے آئے ہیں وہ مجھ پہ پیش کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھا۔ تو صحابہ نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا کہ مکے کی ہر گلی میں یہ آواز پہنچ گئی۔ عمر کا اسلام لانا تھا کہ تمام صحابہ کرام میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں
خوشی کی لہر دوڑ گئی، سارے صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ حضور کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرما لی ہے عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے عمل پہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو مسلمان چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ہم آج سے چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ کھلم کھلا حرم شریف میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے ہوئے تلوار لے کے اور سارے صحابہ کرام پیچھے، تو سب خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، سب نے خوشی کے ساتھ مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ میرے بھائیوں، تو جب وہ بیت المقدس فتح ہوا تھا تو اس میں فاتحانہ انداز میں جا رہے تھے امیر المومنین کی حیثیت سے، تو آپ کے کمانڈر تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ تو ابو عبیدہ نے پوچھا کہ امیر المومنین، آج تو خوشی کا دن ہے، فتح کا دن ہے، بیت المقدس ہم نے فتح کر لیا ہے، تو آپ وہاں فاتح کی حیثیت سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو میرے باپ نے مجھے 5 اونٹ دیے اور کہا کہ ان کو ایک قطار میں کھڑا کرو۔ میں ان کو سیدھا کھڑا کرتا، کبھی ایک پیچھے کو چلا جاتا، کبھی دوسرا آگے کو چلا جاتا۔ تو میرے باپ نے مجھے چھڑی کے ساتھ بہت مارا کہ تو ایک عرب کا بیٹا ہو کے 5 اونٹوں کو سیدھا نہیں کھڑا کر سکتا۔ تو آج دیکھو کیسے میں نے ساری سلطنت کو عدل کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے، ہر کسی کو میں نے ایک سیدھے اندازے کے تحت چلایا ہوا ہے، کسی کی کوئی جرت نہیں ہے۔ یہ سب غلامی رسول کی وجہ سے ہے، میرے ایمان پہ آنے کی وجہ سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ بھی اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اسے ضرور عزت سے نوازیں گے۔